وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. محترم حضرات، برادران اسلام، اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ اعلان کیا گیا، آج کی یہ رات اس ماہ کی رمضان المبارک کی آخری رات ہے، وہ رات جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ رات بتائی تھی، خبردار کیا تھا کہ وہ رات فلاں ہی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے تھے تاکہ صحابہ کو آپ بتا دیں کہ وہ رات کون سی رات ہے، مگر جب آپ نکلے تو راستے میں دو صحابہ آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے، لڑائی اور جھگڑا کر رہے تھے، اختلاف و انتشار میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح صفائی اور ان کے درمیان میل جول اور محبت کو فروغ کرنے کے لیے آپ کوشش کرنے لگے، جس کی وجہ سے معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن و دماغ سے اس رات کو نکال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاها فلان وفلان فرفعت۔ بخاری کی روایت۔ عبادہ بن صامت راوی کہتے ہیں میں نکلا تھا یہ بتانے کے لیے کہ کون سی رات قدر کی رات ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ اللہ نے مجھ کو بتایا تھا، میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو بتا دوں، میں بتا دوں گا تو لوگ اتنا عمل کر لیں گے، وہی رات جاگ لیں گے، کافی ہو جائے گا۔ لیکن دو لوگ جو آپس میں اختلاف کر رہے تھے، ان کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے میں کوشش کرنے لگا تو وہ رات فرفعت میرے ذہن و دماغ سے نکال دی گئی۔ معلوم یہ ہوا انتشار اختلاف وہ بری بلا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اگر دو صحابہ آپس میں لڑائی نہ کیے ہوتے، جھگڑے نہ کیے ہوتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ آتے بتا دیتے، ہم وہی ایک رات عبادت کر لیتے، 83 سال 4 مہینے کا ثواب ہم کو مل جاتا، یہ مزید 4 راتیں جاگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، مصلحت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے گئے اور معاملہ کچھ اور ہو گیا، اور ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا تحروا لیلۃ القدر فی الاشہر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو اور تلاش کرو۔ یہ اس کی آخری رات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈھونڈیں گے، اپنے رب کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنی حاجتیں، ضرورتیں
اپنے رب کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ یہ رات بڑی اہم ہے۔ میں ان باتوں کی طرف نہ جاتے ہوئے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اور انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں جو میرے ذہن و دماغ میں ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ عرض کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، بعدہ مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین، میں نے آیت تلاوت کی ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کی وجہ سے ان کا دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حاضرین، دنیا کا کون سا وہ شخص ہے جو یہ کہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، درد نہیں ہے، رنج نہیں ہے، غم نہیں ہے، فکر نہیں ہے؟ کون سا ویسا شخص ہے؟ دنیا میں ہر انسان پریشان حال ہے، چاہے وہ عالم ہو، فاضل ہو، علامہ ہو، محدث ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، وزیر ہو، منسٹر ہو۔ جو آدمی جتنے بڑے عہدے پر فائز ہے وہ آدمی اتنا ہی زیادہ پریشان حال ہے، اور جو آدمی جتنا چھوٹے عہدے پر ہے وہ آدمی اتنا ہی زیادہ سکون میں ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جس سے آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ وہ آدمی بڑے سکون میں ہے، بڑے اطمینان میں ہے۔ لیکن جس دن، جس گھڑی، جس لمحہ آپ اس سے یہ پوچھ لیں گے کہ بھائی آپ کیسے ہو، اس کے بعد جو اپنی روداد غم سنائے گا، جو اپنی روداد غم سنائے گا، مصیبتوں کا جو پٹارا آپ کے سامنے کھولے گا، مصیبتوں کا پہاڑ جو آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دے گا، اس کو سننے کے بعد آپ یہ سمجھیں گے میں اس سے کئی گنا بہتر ہوں۔ تو دنیا میں ہر انسان پریشان۔ اب اس پریشانی کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون میں اثر نصیب ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو سکون حاصل کرنے کے لیے شراب، جوا، زنا اور نہ معلوم کیا کیا کرتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو سکون حاصل کرنے کے لیے پان، گٹکا، سگریٹ اور بیڑی کا سہارا لیتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو سکون حاصل کرنے کے لیے ناچ، باجا، گانا اور ڈانس کا سہارا لیتے ہیں۔ مگر یہ تینوں قسم کے لوگ نقصان میں ہیں۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو سکون حاصل کرنے کے لیے ایمان، قرآن، نماز، ذکر اللہ کا سہارا لیتے ہیں۔ یہی لوگ کامیاب ہیں جو لوگ نماز کا سہارا لیں، ایمان کا سہارا لیں، قرآن کا سہارا لیں، اللہ کے ذکر کا سہارا لیں۔ یہی لوگ کامیاب ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو حقیقی چین و سکون نصیب ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، مالک بن دینار ایک تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے لوگو اگر تم لذت حاصل کرنا چاہتے ہو، سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، تو لذت اور سکون اللہ تعالی کے ذکر میں تلاش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر وہ عمل ہے جو کرنے کے لحاظ سے سب سے ہلکا اور معمولی ہوتا ہے، مگر ثواب اور اجر کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوتا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کا کہہ دینا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کے کہنے میں کتنی مشقت ہوئی، کتنی پریشانی ہوئی، کتنا ٹائم لگا،
کتنی محنت لگی، کچھ نہیں، لیکن اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثواب دیا۔ حاضرین، اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جس آدمی کو نماز میں، قرآن میں، اللہ کے ذکر میں سکون میسر نہ ہو، اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس کے دل کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ حاضرین، اگر آپ کو سکون کی ضرورت ہے، یقیناً آپ پریشان ہیں، تو نماز میں آپ کو سکون ملے گا، قرآن کی تلاوت میں سکون ملے گا، اللہ کے ذکر میں سکون ملے گا۔ اور اگر ایسا معاملہ ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر سکون نہیں مل رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں مگر سکون نہیں مل رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں مگر سکون نہیں مل رہا ہے، تو واضح سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے دروازے کو بند کر دیا ہے، ورنہ اگر ہمارے یہ دروازے کھلے ہوتے تو ہم کو نماز میں، قرآن میں، ذکر میں سکون ضرور نصیب ہوتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، مساکین اہل الدنیا قد خرجوا منها وما ذاقوا اطیب ما فیها۔ یہ دنیا دار لوگ، یہ دنیا پرست لوگ دنیا سے مر گئے، وفات پا گئے، انتقال کر گئے، چلے گئے، مگر دنیا کی سب سے بہترین چیز کا انہوں نے مزہ بھی نہیں چکھا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جس کا دنیا دار لوگوں نے مزہ نہیں چکھا؟ کہا معرفت اللہ و محبتہ و ذکرہ۔ دنیا کی سب سے بہترین چیز اللہ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اللہ کون ہے، کیا ہے، اور اس کی عبادت ہم کو کیسے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت اور اس کا ذکر، یہ دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے۔ لہذا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کو دنیا میں سکون ملے، اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام حسن شیبانی رحمہ اللہ نے کہا، لو یعلم الملوک وملوک ابناء الدنیا ما نحن فیہ من السعادہ لجالدون علیہ بالسیوف۔ یہ دیندار لوگ، تقوی پرست لوگ، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور چہیتے لوگ، یہ جتنا زیادہ سکون میں ہیں، اطمینان میں ہیں، اگر یہ سکون و اطمینان بادشاہوں کو معلوم ہو جائے، شہزادوں کو معلوم ہو جائے، تو یہ بادشاہ اور شہزادے تلوار لے کر کے ان عالموں کی اور تقوی پرست لوگوں کی گردنوں کو کاٹ دیں اور قتل کر دیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا آرام، سارا سکون صرف اور صرف مال میں ہے۔ لیکن یہ علماء مال سے الگ تھلگ ہو کر کے بھی جس قدر اطمینان و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اس وجہ سے وہ ان کی گردنوں کو مار دیں اور قتل کر دیں۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سب سے بہترین ذکر، جیسا کہ میں نے کہا، نماز، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر ہے۔ آئیے دیکھیں ہمارے اسلاف نماز سے کتنی محبت کرتے تھے اور کس قدر ان کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا تھا۔ ہم اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز میں ہم کو کتنا مزہ آتا ہے، ہمارے اسلاف کو کتنا مزہ آتا تھا، آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبداللہ بن محمد بن حنفیہ صحابی ہیں،
یہ اور ان کے بیٹے دونوں ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں. کس لیے؟ وہ صحابی بیمار ہیں. ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچتے ہیں. ان کے گھر پہنچے، الیک سلیک ہوئی، بات چیت ہوئی. بات چیت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے. اتنی ہی دیر میں مؤذن نے اذان دی. آدمی بستر مرگ پر ہے، جاکنی کا عالم ہے، اذان کی آواز سنتا ہے. اپنی لونڈی سے کہتا ہے ایتونی بوضوء فوصلی لعلی استریح، میرے لیے پانی لاؤ، میں وضو بناؤں گا، نماز پڑھوں گا، میرے بے قرار دل کو قرار نصیب ہوگا. جب وہ یہ بات کہتا ہے، یہ باپ بیٹے جو عیادت کے لیے گئے تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا. جو آدمی بستر مرگ پر ہے وہ اپنی لونڈی سے نماز پڑھنے کے لیے، وہ وضو بنانے کے لیے پانی مانگ رہا ہے. چنانچہ ان دونوں کی باتوں کو اس بیمار آدمی نے سمجھ لیا کہ یہ دونوں میرے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا، قم یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، اذان کہو، اقامت کہو، میں نماز پڑھاؤں گا تو میرے بے قرار دل کو قرار نصیب ہوگا. اگر نبی کو نماز پڑھنے میں قرار نصیب ہو سکتا ہے تو میں اگر بیمار ہوں تو مجھ کو نماز پڑھنے میں قرار نصیب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ نماز اسی انداز میں پڑھیں جس انداز میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں دوسرا واقعہ. سید عامر بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک اور آدمی کے گھر اس کی عیادت کرنے کے لیے گیا. جو آدمی بیمار تھا، اسی درمیان مغرب کی اذان کی آواز آتی ہے اور وہ آدمی جو بستر مرگ پر ہے وہ اپنے دونوں بچوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے مغرب کی اذان ہو گئی ہے، لہذا مجھ کو نماز کے لیے مسجد میں لے چلو. بچے کہتے ہیں ابا جان آپ بیمار ہیں، آپ کے لیے رخصت ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد جانا آپ پہ لازم نہیں ہے. وہ بیمار انسان کہتا ہے اسمع داعی اللہ افلا اجیبہ، اللہ تعالی کی طرف بلانے والے مؤذن نے ندا لگائی ہے، صدا دی ہے، اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی ہے، کیا اس کے باوجود میں اپنے گھر میں لیٹا رہوں اور مؤذن کے اس سوال کا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اس سوال کا جواب نہ دوں؟ میرے بیٹے آؤ، مجھے تم دونوں اپنے کندھوں کے سہارے مسجد لے چلو. چنانچہ دونوں بیٹے آتے ہیں، اس بیمار آدمی کو مسجد میں لے جاتے ہیں. مغرب کی نماز چل رہی تھی، 1 رکعت 2 رکعت ان کی ادا ہوتی ہے اور دوسری رکعت میں حالت سجدہ میں ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے. بتانا کیا چاہ رہا ہوں، جس آدمی کو نماز سے محبت ہوتی ہے وہ آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ میری بیماری کی حالت کیا ہے، میں کس پوزیشن میں ہوں. وہ یہی سوچتا ہے کہ اللہ کی امانت کی ادا کرنے کا وقت آیا ہے، لہذا مجھے ہر حال میں اس امانت کو ادا کرنا ہے. میرے محترم بھائی اور دوستو، خبیب بن عدی کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ خبیب بن عدی جن کو مشرکوں کے بچوں نے خریدا تھا، کیونکہ جنگ بدر میں خبیب بن عدی نے کچھ کافروں کو قتل کیا تھا. جن کافروں کو قتل کیا تھا ان کے بچوں نے ہی خبیب بن عدی کو خرید لیا تھا. کیوں؟ ایک وقت میں ان کو سولی اور پھانسی دی جائے گی، ایک گھڑی کا، ایک وقت کا اعلان کیا گیا. جب وہ گھڑی آئی، وقت آیا، خبیب بن عدی کو سولی پر چڑھانے کا ٹائم ہو گیا. سارے لوگ تیار ہو گئے. خبیب بن عدی کو جیل سے لایا گیا اور کہا گیا خبیب تم کو ابھی سولی پہ چڑھایا جائے گا، پھانسی دی جائے گی. آخری تمنا، آخری اچھا
آخری خواہش ہے تو بیان کرو۔ خبیب بن عدی نے یہ نہیں کہا میری ملاقات میرے ماں باپ سے کرا دی جائے، میرے بہنوں سے کرا دی جائے، میرے بھائیوں سے کرا دی جائے، میرے رشتہ داروں سے کرا دی جائے۔ خبیب بن عدی نے یہ نہیں کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ٹائم دیا جائے 2 رکعت نماز پڑھنے کا، تاکہ میں اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ سکوں۔ اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے مجھے کچھ منٹ ٹائم دیا جائے۔ ظالموں اور کافروں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز پڑھ لو۔ خبیب بن عدی نے نماز پڑھی، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ۔ نماز ختم کرنے کے بعد خبیب بن عدی ان کافروں اور ظالموں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ لولا ان تقولون ان بی جزعا لزدت فی الصلاۃ، اللہ کی قسم ہے اگر میں یہ نہ سمجھتا کہ تم لوگ میرے بارے میں یہ بات کہو گے کہ خبیب موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر رہا ہے، اگر تم میرے بارے میں یہ بات نہیں کہتے تو میری خواہش یہ تھی، میری تمنا یہ تھی کہ میں نماز کو اور لمبی کرتا، لیکن تم میرے بارے میں غلط سمجھتے، اس لیے میں نے نماز کو مختصر کیا ہے۔ حاضرین، کہنا میں چاہ رہا ہوں سب سے بہترین ذکر نماز ہے، اور ہمارے اسلاف نے مرنے کے وقت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ابھی دنیا میں چند لمحوں کا مہمان ہوں، پھر بھی ان کی جو خواہش تھی، ان کی جو تمنا تھی وہ یہ کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ تعالی سے اپنا کنیکشن جوڑ لوں۔ چنانچہ انہوں نے وہی کیا۔ اور نماز کیسی پڑھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صلی صلاۃ مودع، جب بھی تم نماز پڑھو تو یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ خبیب بن عدی جو نماز پڑھ رہے تھے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات تھی کہ اب اس کے بعد کوئی اور ٹائم مجھے نماز پڑھنے کا نہیں ملے گا، اس لیے انہوں نے جو نماز پڑھی بڑی خشوع والی نماز، بڑی خضوع والی نماز، بڑے اطمینان کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ حاضرین، میں یہ ذہن دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو اپنی نمازوں میں مزہ نہیں آتا، چاشنی نہیں ملتی، لطف نہیں آتا، مزہ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ میں اس بات پر انشاءاللہ آخر میں آتا ہوں۔ ابھی آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو ہماری نمازوں میں چاشنی، لطف، مزہ، مٹھاس، حلاوت یہ ضرور آنی چاہیے، اور یہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ حماد بن سلمہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ان عطیت الصلاة فی قبرہ فاعطنی الصلاة فی قبری۔ لوگ جیسے ہوتے ہیں ان کی تمنائیں اور آرزویں بھی ویسی ہی ہوتی ہیں۔ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں ان کی تمنائیں اسی سے عبارت کرتی ہیں۔ حماد بن سلمہ نے کہا اے اللہ، اگر تو کسی کو اس کی قبر میں نماز پڑھنے کا موقع دیتا ہے تو اے اللہ یہ موقع تو مجھے بھی عطا فرما۔ حماد بن سلمہ محدث تھے، ان کو یہ بات معلوم تھی کہ مرنے کے بعد کسی کے لیے قبر میں نماز نہیں ہے، لیکن تمنا ایسی ہے کہ اے اللہ اگر تو کسی کو اس کی قبر میں نماز پڑھنے کا موقع دیتا ہے تو اے اللہ یہ موقع تو مجھے بھی عطا فرما۔ حاضرین، رمضان کا مہینہ ہے، آخری طاق رات ہے، ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تراویح کی نماز ہم کو بھی ادا کرنی ہے، ادا کرتے ہیں ہم لوگ۔ عام طور پر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ یا کبھی 1.25 گھنٹہ، یا کسی نے بہت زیادہ لمبا پڑھا دیا تو 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ عام طور پر تراویح کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن
ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، غیر رمضان میں انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے تہجد کی نماز پڑھائی. غیر رمضان میں تہجد کی نماز پڑھائی. تہجد کی نماز میں انہوں نے قرآن کا 1/4 حصہ پڑھا ڈالا. قرآن کے 30 پارے ہیں، 4 حصہ کیجئے، کتنا بنے گا؟ 7.5 پارہ. 7.5 پارہ انہوں نے تہجد کی نماز میں پڑھایا ہے. نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، دوستوں اور ساتھیوں نے کہا لقد خففت بنا اللیلہ. ابو دردہ آپ نے تو آج تہجد کی نماز بہت مختصر کر دی. 7.5 پارہ تہجد کی نماز میں پڑھا گیا، لوگ کھڑے رہے، نماز پڑھتے رہے، نماز ختم ہوئی تو کہا جا رہا ہے آپ نے ہم کو بڑی مختصر نماز پڑھائی ہے. ہمارے ہاں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو جائے تو بعد میں شکوے شکایت، نماز لمبی ہو گئی، فلاں ہوا فلاں ہوا. کیوں؟ ہم کو نماز میں چاشنی اور مزہ ملتا ہی نہیں ہے. ہم نماز میں ہوتے ہیں، ہمارا ذہن و دماغ کہیں اور ہوتا ہے. اگر ہم یہ سمجھ کر کے نماز پڑھیں یقیناً ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی وہ امانت جو اللہ نے ہمارے حوالے کی ہے اس کو ہم سونپ رہے ہیں. تو یقیناً نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھے گا تو اس کی نماز میں اسے بہت مزہ آئے گا. لیکن ہمارا معاملہ چونکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے ہم کو ہماری نمازوں میں مزہ نہیں آتا. تہجد کی نماز کی میں بات کر رہا تھا. یہ تہجد کی نماز ہمارے اسلاف میں سے بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے صلحاء ہیں، بہت سارے محدثین ہیں جو تہجد کی نماز کا انتظار کرتے تھے. رات میں 3 ساڑھے 3 بجے اٹھنا، وضو بنانا، تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، اپنے رب کے سامنے رونا، اپنی حاجتیں ضرورتیں اپنے رب سے مانگنا. یہ ہمارے اکثر صلحاء، علماء، محدثین کا کردار تھا. وہ ہمیشہ ایسا کیا کرتے تھے. فضالہ بن مبارک صحابی ہیں. ایک مرتبہ وہ ثابت بنانی جو دوسرے صحابی ہیں ان کے گھر ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. ملاقات کے دوران ثابت بنانی نے کہا فضالہ آج کی رات بیماری کی وجہ سے میں اتنا بیمار ہوں کہ اپنی بیماری کی وجہ سے میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا، اور دیکھو میں اپنی بیماری کی وجہ سے آج نفلی روزہ نہیں رکھ سکا، اور میں اپنی بیماری کی وجہ سے آج کسی دینی محفل اور مجلس میں بیٹھ نہیں سکا. ثابت بنانی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، دعا کی اللہ سے، اللہم اذا حبستنی عن ذلک فلا تدعنی فی الدنیا ساعۃ. اے اللہ اگر میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں، اے اللہ اگر میں نفلی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، اے اللہ اگر میں دینی محفل اور مجلس میں شریک اور شامل نہیں ہو پا رہا ہوں، فلا تدعنی فی الدنیا ساعۃ، اے اللہ 1 منٹ کے لیے بھی تو مجھے دنیا میں باقی مت چھوڑ. فوراً تو مجھ کو اپنے پاس بلا لے، اس لیے کہ وہ زندگی نہیں ہے جس میں تہجد نہ ہو، وہ زندگی نہیں ہے جس میں نفلی روزہ نہ ہو، وہ زندگی نہیں ہے جس میں درس قرآن، درس حدیث اور دینی مجلس میں آدمی شریک نہ ہوتا ہو. کہا اللہ ایسی زندگی کا فائدہ کیا، میں دنیا میں رہ کے کروں گا کیا، اس لیے اے اللہ تو مجھے میرے اپنے پاس بلا لے. میرے محترم بھائی اور دوستو، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اسلاف تہجد کی نماز بڑی پابندی کے ساتھ میں پڑھتے تھے، اور ان کو ان نمازوں میں مزہ بھی آتا تھا. امام شافعی یہ بھی ایک بڑے محدث ہیں. ہر روز رات کے آخری پہر میں گھر سے نکلتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں،
وضو بناتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے پیچھے ان کی ماں بھی آتی ہے دیکھنے کے لیے کہ رات کے اس اندھیرے میں آخر میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ماں فالو کر رہی ہے، اور ہم اور آپ دن کے اجالے میں بھی اپنے بچوں کو فالو نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ دن کے اجالے میں کہاں جا رہا ہے، یا ہماری بچی دن کے اجالے میں کہاں جا رہی ہے، اس کا ریلیشن، اس کا تعلق کس مرد سے ہے، کس لڑکے سے ہے، اور لڑکوں کا تعلق کن لڑکیوں سے ہے۔ یہ دن کے اجالے میں بھی ہم یہ کام نہیں کر پاتے، لیکن ان کی ماں رات کے اندھیرے میں آ کر کے دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے۔ جب ماں آتی ہے مسجد تو دیکھتی ہے کہ ان کا بیٹا ہاتھ اٹھا کر کے رب کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اتنا روتا ہے۔ کون؟ امام شافعی اتنا روتے ہیں کہ رونے کی وجہ سے ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، اور مصلی جہاں پہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ مصلی بھی بھیگ جاتا ہے۔ حاضرین، یہ محدثین ہیں جن کا مقام مرتبہ بڑا اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ حاضرین، رونے کی بات آئی ہے تو ایک اور چیز مجھے یاد آئی۔ حسن بن عرفہ ایک شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، یزید بن ہارون ان کا دوست تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کمائی کرنے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر کے کہیں اور چلا گیا۔ جب وہ کئی سالوں کے بعد واپس آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی تھی، ایک آنکھ کا وہ اندھا ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں تک ان کا وہ دوست اس شہر میں رہا اور پھر کمائی کرنے کے لیے چلا گیا واپس اسی شہر میں، اور پھر جب 2-4 سال کے بعد واپس آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ اب یہ حسن بن عرفہ اپنے اس ساتھی یزید بن ہارون سے پوچھتا ہے، میرے بھائی تو نے کون سا پاپ کیا ہے، کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے تیری دونوں آنکھوں کی روشنی کو سلب کر لیا، چھین لیا، تجھے نابینا کر دیا؟ یزید بن ہارون نے کہا، میرے دوست، میرے ساتھی، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہیں آیا ہے، میں کسی پاپ اور گناہ میں گرفتار نہیں ہوں۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں ہر رات کو رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہوں، وضو بناتا ہوں، تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا ہاتھ اپنے رب کے سامنے اٹھاتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، اتنا روتا ہوں ذہب بہما بکاء الاسحار، صبح کے وقت میں، سحری کے وقت میں جو میں اللہ تعالی سے اپنا کنیکشن جوڑتا ہوں، اس جوڑنے کی وجہ سے میرے دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے میرے اوپر، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ میں اتنا روتا ہوں کہ رونے کی وجہ سے میری، اور کیوں روتا ہوں؟ اس لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلیت بحبیبتیہ فصبر عوضتہ بالجنہ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اگر میں کسی بندے کو اس کی 2 پیاری پیاری 2 محبوب چیزوں میں آزماؤں، 2 پیاری پیاری اور محبوب چیزیں، اس کی آنکھ، اگر میں اس کو آزماؤں، یعنی اس کی دونوں آنکھوں کی روشنی چھین لوں اور وہ آدمی صبر کرے تو میں اس کو جنت دوں گا۔ میں اللہ کے سامنے روتا ہوں، اللہ نے میری آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت دے گا، یہ بشارت ہے میرے لیے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہوں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف بہت زیادہ روتے تھے تہجد کی نماز میں، اور بہت زیادہ پابندی کے ساتھ
تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے، بہت مختلف ہے۔ علقمہ بن مرثد کہتے ہیں میں عامر بن قیس کے پاس گیا، سب صحابی ہیں، ان کے پاس گیا جب کہ وہ انتقال کرنے والے تھے۔ میں یہ دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کیا موت سے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، قسم کھا کے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے مجھے دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے، دنیا کے چھن جانے کا کوئی غم نہیں ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ سخت گرمی کے ایام میں جو میں روزہ رکھتا ہوں، اس روزہ رکھنے کا جو مجھ کو مزہ آتا ہے، ٹھنڈی رات میں تہجد کی نماز کے لیے جب میں کھڑا ہوتا ہوں، تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، اس وقت میں جو مجھ کو مزہ آتا ہے، جب میں مر جاؤں گا تو سخت گرمی میں روزہ رکھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، سردی کی سخت رات میں نماز تہجد پڑھنے کا بھی موقع نہیں رہے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ یہ دونوں موقع مجھ سے چھن جائیں گے، مجھے اپنی موت کا غم نہیں۔ حاضرین کیسے کیسے لوگ ہیں، کن کن چیزوں میں ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے۔ ایک دن ذرا سخت گرمی ہو گئی تو ہر ایک کی زبان پہ آج دھوپ بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، روزہ لگ گیا ہے، پریشان ہو گئے ہیں ہم۔ یہاں کہا جا رہا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سخت گرمی کے موسم میں میرے مر جانے کے بعد مجھے یہ موقع نہیں ملے گا کہ میں سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھ سکوں، میرے مر جانے کے بعد مجھے یہ موقع نہیں ملے گا کہ سخت سردی کے رات میں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھ سکوں۔ کیا فرق تھا ہمارا اور کیا فرق ہے ان کا؟ حاضرین میں نے کہا تھا شروع میں کہ ہم کو ہماری نمازوں میں مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے، اس کا سبب، اس کا ریزن، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یقین مانے یہ جو ہم کو ہماری نمازوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے، وہیب بن ورد ایک شخص ہیں، ان سے یہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا هل یجد ذاق الایمان من یعص اللہ، جو شخص اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے کیا اس کو ایمان کا مزہ، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس مل سکتی ہے؟ وہیب بن ورد نے کہا لا ولا من ہم بالمعصیہ، ارے گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے تو ایسا انسان ایمان کا مزہ نہیں پا سکتا۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ کو جو ہماری نمازوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کر ڈالے ہیں، اتنے پاپ کیے ہیں، گناہوں کا کوئی گوشہ، گناہوں کا کوئی ناحیہ، گناہوں کا کوئی میدان، گناہوں کا کوئی مجال باقی نہیں ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں کون سا گناہ ایسا ہے؟ جتنے ہاتھ ہیں، ہاتھ کی ساری انگلیاں کم پڑ جائیں گی اگر ہم گناہ گنانا چاہیں، اتنے سارے گناہ ہیں۔ تو جب اتنے سارے گناہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں تو بھلا بتائیں کہ ہم کو ہماری نماز میں مزہ کہاں سے آئے گا؟ ہم کو اللہ کے ذکر میں مزہ کہاں سے آئے گا؟ ہم کو قرآن کی تلاوت میں مزہ کہاں سے آئے گا؟ حاضرین مزہ آنے کے لیے، چاشنی ملنے کے لیے، لطف آنے کے لیے، مٹھاس پانے کے لیے، حلاوت پانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان گناہوں سے کوسوں دور رہے۔ جب انسان دور رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر عبادت میں اس کو مزہ محسوس کرائے گا اور اس کو مزہ کا احساس بھی ہوگا۔ اسی لیے ذوالنون مصری نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ہے اس کو بخار آیا ہوا ہے، آپ اس کو بریانی، بہترین گوشت
لذیذ کھانا، عمدہ سے عمدہ کھانا، عمدہ سے عمدہ بریانی اس کے سامنے پیش کریں اور اس سے کھانے کے لیے کہیں تو آدمی ہرگز ہرگز نہیں کھائے گا، اور اگر کھاتا بھی ہے تو اس کو اس کھانے کا مزہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل بھی زخم خوردہ ہے، زخم زدہ ہے، ہمارا دل کالا اور سیاہ ہو چکا ہے۔ ہم لاکھ نیکیاں کریں، جس طرح اس بخار والے آدمی کا منہ کڑوا ہوتا ہے، کوئی بہترین کھانا اچھا نہیں لگتا، اسی طریقے سے گناہوں نے عبادتوں کے مزہ کو بد مزہ کر دیا ہے، عبادتوں کے مزہ کو بد مزہ کر دیا ہے۔ اس لیے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں مگر مزہ نہیں آتا، ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر مزہ نہیں آتا، ذکر اللہ کرتے ہیں مگر مزہ نہیں آتا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، فتح مکہ کے سال اسلام قبول کیا انہوں نے، اور جب ایمان قبول کر لیا تو زندگی میں کبھی کسی برائی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، سارے گھر والے رونے لگے، بیوی رونے لگی، بچے رونے لگے، بیٹیاں رونے لگی، سب کے سب رونے لگے۔ ابو سفیان نے بچوں سے کہا، بیوی سے کہا، بھائی کیوں رو رہے ہو؟ بیوی نے کہا، ارے آپ چلے جائیں گے، انتقال ہو جائے گا، جس کے فکر میں رو رہی ہوں۔ بچوں نے کہا، ابو جان دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم کو ابو کہاں سے ملیں گے، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ ابو سفیان نے جو بات کہی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا، مرتکبت خطیئتا منذ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کیا تھا، ایمان لایا تھا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس درمیان میں نے کوئی بھی ایک بھی گناہ کا کام نہیں کیا ہے۔ 7-8 سال کا وقفہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس درمیان میں نے کوئی ایک بھی گناہ کا کام نہیں کیا۔ ہم میں سے اور آپ میں سے بہت سارے لوگ حاجی ہوں گے، بہت سارے لوگ عمرہ کیے ہوئے ہوں گے۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں جب سے حج کر کے آیا ہوں اس وقت سے لے کر کے آج تک میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ کوئی عمرہ کرنے والا گارنٹی دے گا جب میں عمرہ سے واپس آیا ہوں اس کے بعد سے کسی بھی گناہ کے قریب میں نہیں بھٹکا۔ کوئی حافظ ہو وہ کہے کہ جب سے میں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں حفظ کیا ہے اس کے بعد سے میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ کوئی آپ میں سے کھڑا ہو جائے اور کہے ہاں مولانا میری عمر 10 سال کی تھی، میں نے فلاں عالم کا ایک خطبہ ایک بیان سنا تھا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ کیسے کیسے لوگ تھے۔ تو جب آدمی گناہ نہیں کرے گا تو اس کو عبادتوں میں مزہ آئے گا، چاشنی ملے گی، مٹھاس ملے گی، حلاوت حاصل ہوگی۔ لیکن جب آدمی گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا تو وہی بات ہے جو بخار والی بات میں نے مثال دی آپ کے سامنے۔ بہترین سے بہترین قرآن کا بہترین قاری قرآن پڑھے گا، نماز پڑھانے والا بڑی اچھی آواز میں نماز پڑھائے گا، خطبہ دینے والا بڑے اچھے انداز میں خطبہ دے گا، لیکن چونکہ ہم نے گناہ اتنے کیے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہم کو نہ نماز میں مزہ آئے گا، نہ قرآن میں مزہ آئے گا، نہ تہجد میں مزہ آئے گا، نہ تراویح کی نماز میں مزہ آئے گا، اور نہ کسی اور چیز میں مزہ آئے گا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، 1-2 باتیں اور بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب انسان کو نماز میں اللہ کی عبادت میں مزہ آتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ سعید بن مسیب جو سید التابعین ہیں، تابعین کے سردار ہیں، ان کے بارے میں ان کا غلام کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ما نودی للصلاۃ منذ 40 سنہ الا وسعید فی المسجد۔ غلام کہہ رہا ہے اپنے آقا سعید بن مسیب کے بارے میں، کہاں 40 سال ہو گیا ہے۔ کتنا سال؟ 40 سال ہو گیا ہے،
میں نے اپنے آقا کو دیکھا سعید بن مسیب کو، جب جب اذان ہوتی تھی وہ ہمیشہ مسجد میں رہا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ 40 سال میں ان کی کوئی بھی ایک نماز جماعت سے فوت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ نماز میں مزہ ملتا ہے، چاشنی ملتی ہے، مٹھاس حاصل ہوتی ہے، اس لیے۔ اچھا، اس 40 سال میں سردی کا موسم بھی آیا ہوگا، گرمی کا موسم بھی آیا ہوگا، رشتے ناتے کا معاملہ بھی ہوا ہوگا، مگنی اور شادی بھی ہوئی ہوگی، کسی کا جنازہ کا بھی معاملہ آیا رہا ہوگا، یہ خود بھی بیمار پڑے رہے ہوں گے، ان کے گھر میں ان کی ماں باپ بھائی بہن بھی بیمار پڑے ہوں گے، سارا معاملہ ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان کا غلام کہہ رہا ہے ما نودی للصلاة منذ 40 سنہ الا وسعید فی المسجد۔ جب جب اذان ہوتی تھی، اذان سے پہلے سعید مسجد میں رہا کرتے تھے۔ کبھی کوئی نماز 40 سال میں ان کی جماعت سے فوت نہیں ہوئی۔ ہماری اور نماز نہیں، مولوی صاحب ذرا کچھ کام تھا اس لیے نماز چھوٹ گئی ہے۔ کسی سے پوچھا جائے بھائی آپ کی جماعت کیوں چھوٹ گئی؟ کچھ گھر میں منگنی کا معاملہ تھا، والدہ بیمار تھیں، بھائی ایڈمٹ تھا، بیٹی کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا، ایک جنازہ تھا، آج ایک شادی تھی فلاں جگہ پر وہاں گیا تھا، اور آتے آتے نماز۔ جتنا ایڈجسٹمنٹ ہم نماز کے بارے میں کرتے ہیں شاید دنیا کے کسی اور معاملے میں نہیں کرتے، جبکہ نماز کے بارے میں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، شریعت میں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے تو پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ میں، آنا ہے مسجد میں آپ کو۔ یہ 40 سال کی بات میں نے کی آپ کے سامنے، اس سے بھی زیادہ خطرناک بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام اعمش، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں۔ ان کی حالت یہ تھی، یہ بیچارے اتنا روتے تھے اللہ کے ڈر اور خوف سے، ان کی آنکھ کے اندر جو یہ کالا پن ہے، رونے کی وجہ سے وہ کالا پن سے سفید ہو گیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے اتنے زیادہ رونے کی وجہ سے ان کے گال اور رخسار پر آنسو بہتے بہتے نشان پڑ گئے تھے، آنسو بہتے بہتے نشان پڑ گئے تھے۔ اتنا رونے والا آدمی، ان کی حالت کیا ہے معلوم ہے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 70 سال تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان دی گئی ہو اور وہ نماز میں مسجد میں نہ رہے ہوں۔ کبھی کوئی نماز جماعت سے ان کی نہیں چھوٹی۔ کیوں؟ نماز میں مزہ ملتا ہے، اللہ کا ذکر ہے، نماز میں ساری چیزیں ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، قیام ہے، قعود ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، ساری عبادتیں اس نماز کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، باتیں بہت ساری ہیں، جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ تقریباً میرا وقت کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ آخر میں چل کر کے ایک حدیث آپ کو بیان کر دوں اور بیان کر کے بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس میں سے پہلا آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو، خوب ذکر کرتا ہو، بار بار اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتا ہو۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اور اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ نمبر 2، وہ آدمی جو مظلوم ہے، کسی بھائی نے، پڑوسی نے، رشتہ دار نے، کسی نے بھی کسی پر ظلم کیا ہے، وہ مظلوم جب دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ امام، وہ بادشاہ جو حق اور انصاف کرنے والا ہو، ایسا امام بھی جب دعا کرے گا، ایسا بادشاہ بھی جب دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ حاضرین، یہ کچھ باتیں تھیں جو میرے ذہن و دماغ میں تھیں، میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عبادتوں میں ہم کو اور آپ کو بھی مزہ آنا چاہیے، حلاوت ملنی چاہیے،
چاشنی ملنی چاہیے نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادتوں سے دور ہیں، گناہوں سے قریب ہیں، لہٰذا گناہ سے دور ہو کر کے اللہ سے قریب ہوئیے، اور جب اللہ سے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی عبادتوں میں مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان باتوں کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر کے قرآن، نماز، اللہ کا ذکر، یہ وہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ لہٰذا سکون ادھر ادھر ڈھونڈنے والوں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو سکون نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ہماری زندگیوں میں چین، سکون نصیب فرمائے، اور جو ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔